ایک سال آیا تھا 2007 کا، میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے. اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے، یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. ڈسکے میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں. مالک کمزور ہوں، اتنی طاقت تو نہیں، اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں، لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اتنی قوت دے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا، وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا، ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے، کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں، تمنا تو کریں دل میں، اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا، آپ کی جو توہین کرے گا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے. لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں. سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو سورہ اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ فہو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود، کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا، 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا. اعظم چشتی کہتا یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ واضح میں رکھیں. اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے، ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خام ہو جاتا ہے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں.
اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں، بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود پر بائیکاٹ کریں۔ اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا۔ وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس، ان کی وضاحت اپنائے ہوئے ہو۔ محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ وہ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردت وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ اس رنگ میں رنگے جاؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو صاحب وہ آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں۔ کانفرنس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ایسی کانفرنسیں، ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کرتے۔ غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا، اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تھے، پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے، تو پتا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔